إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى الرسول الكريم المجتبى محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ويسلم تسليما كثيرا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج اسلامی نئی سال کی ایک شروعات ہو چکی ہے۔ محرم الحرام کا، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، دوسرا دن گزرنے والا ہے۔ یہ اسلامی سال کی شروعات ہوئی ہے۔ ایک محرم الحرام، جانتے ہیں آپ سبھی کو پتہ ہے کہ کس کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ذات کے بارے میں بتانے والا ہوں، ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتانے والا ہوں، ایک کمال کی ہستی ہے جس کا شاندار کردار ہے اور اس کو اقتدار بھی حاصل ہے۔ دا کنٹری آف ہیڈ ہے، یعنی اگر آج کے دور میں اگر اسے دیکھا جائے تو وہ پرائم منسٹر یا جو ہے پریزیڈنٹ کے عہدے سے کم کے درجے پر نہیں ہے۔ ایک ایسی ذات۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ سخت سردی والی رات تھی، سخت سردی تھی، اور اس رات میں مدینے کے جو دو ساتھی تھے، ایک غلام تھا، دوسرا آقا تھا۔ یہ دونوں حضرات علاقائی دورہ کرنے کے لیے غرض سے نکلتے ہیں شہر کے اطراف میں۔ تو یہ دونوں جا کر چلتے چلے جاتے ہیں۔ مدینے میں ایک جگہ ہے حرہ واقع، وہاں پر چلتے چلتے دونوں رک جاتے ہیں۔ غلام جو ہے، آقا جو ہے اپنے غلام سے پوچھتے ہیں کہ رک کیوں گئے؟ غلام اپنے آقا سے پوچھتا ہے کہ آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے؟ آقا کے اندر بڑی دور اندیشی ہوتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک گھر ہے یا ایک خیمہ ہے، اس میں جو ہے آگ جل رہی ہے اور اس گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ وہ غلام وہ کہتا ہے، آقا ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اتنی رات ہے، اتنی سخت سردی ہے، اور اس رات میں کون ہوں گے؟ تو وہ غلام کہتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے قافلے والے آئے ہوں گے اور وہ یہیں پر ٹک گئے ہوں گے۔ تو آقا کے اندر دور اندیشی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، چل کے دیکھو۔ جب چلتے چلتے اس خیمے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ آقا دیکھتا ہے یہ کوئی خیمہ نہیں ہے بلکہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہے، جس میں ایک عورت ہے، وہ کھانا بنا رہی ہے، اپنے ہاتھ اس طرح جو ہے ہنڈیا پہ پھرا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے بچے ہیں، وہ رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بڑے بھوکے ہیں، بہت دنوں سے جو ہے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ تو وہ آقا جو ہے اس گھر کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد اس عورت سے، یعنی اس دکھیاری عورت سے پوچھتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ تو وہ دکھیاری عورت بے رخوسی جواب دیتی ہے، یعنی خوشی سے، طبیعت سے وہ جواب نہیں دیتی ہے جو دینا چاہیے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ زمانے کی ستائی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ تو وہ آقا اس سے اجازت مانگتے ہیں کہ کیا میں تمہارے گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ دکھیاری عورت کہتی ہے کہ اگر کوئی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ، ورنہ پھر یہاں سے چلے جائیں۔ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، آقا ہیں، وہ جا کر اس عورت سے، اس دکھیاری عورت سے وہ سارا کا سارا ماجرا پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟
اور اتنی رات اتنی سردی یہ کیوں بل بلا رہے ہیں اور تم اس طرح یہ کھانا کیوں پکا رہی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے میں مدینے کی رہائشی ہوں، میں مدینے کی ہی مقیم ہوں، اور یہ بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، کئی دنوں سے فاقہ پہ فاقہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، آج بھی اسی طریقے سے یہ رات گزارنا ہے، آج بھی اسی طریقے سے سو جانا ہے، آج بھی اسی طریقے سے ان کو نیند آ جائے، یہ آسرا ہے کہ جو ہے ہم نے اس بہانے جو ہے ہنڈیا پہ جو ہے پانی ابالنے رکھ دیا ہے تاکہ یہ بچے جو ہیں اسی آسرے میں سو جائیں کہ شاید کھانا بن رہا ہے، کھانا پکتے پکتے نیند آ جائے۔ تو وہ آقا جو ہے ان سب باتوں کو سننے کے بعد بڑا پریشان ہوا، بے چین سا ہوا، اور اس دکھیاری عورت کی یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد اس کے اندر بے چینی بڑھ گئی، بے قراری اس کے اندر بڑھ گئی۔ اب وہ دکھیاری عورت کہتی ہے کہ ایسے میں امیر المؤمنین جو ہیں ان کو کوئی خبر نہیں ہے، امیر المؤمنین ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ آقا سے کہتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے کہ یقیناً یاد رکھو کہ جو ہے اللہ امیر المؤمنین اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور یاد رکھو اس دن جو ہے بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ گویا اس طرح کے جو ہے اس نے اپنے خیالات بتائے، یہ ایک میں اپنی ازمپشن کر رہا ہوں بلکہ گویا اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو وہ اس دکھیاری عورت کی وہ ساری باتیں سننے کے بعد آقا نکلتا ہے اور فوراً اس گھر سے باہر آتا ہے اور اپنے غلام اسد سے پوچھتا ہے کہ جلدی سے دوڑ کر چلو، تیزی کے ساتھ بھاگ کر یہاں سے چلو۔ اب وہ غلام جو ہے اور آقا وہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اندرونی آبادی میں آتے ہیں، آنے کے بعد ایک گودام پر پہنچتے ہیں، گودام پر پہنچنے کے بعد چند کھجوریں لیتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، کچھ پیسے لیتے ہیں، اور کچھ کھجوریں لینے کے بعد گھی یا اور کچھ بھی اس طرح کے جو سامان ہوتے وہ لینے کے بعد فوراً جو ہے اس آقا جو ہے اپنے غلام سے کہتا ہے یہ فوراً ہمارے اوپر ڈالو، ہمارے اوپر یہ لا دو۔ اب وہ غلام وہ کہتا ہے آقا جب ہم غلام ہیں، جب ہم تمہارے خادم ہیں تو یہ بوجھ تم اپنے اوپر کیوں لا دو؟ وہ آقا کہتا آج تو میرے حصے کا غلام ہے، آج تو دنیا کا میرا غلام ہے، آج تو میرے حصے کا غلام ہے، آج تو میرا خادم ہے، اور آج تو یہ میرا بوجھ اٹھا لے گا، آج میرا یہ بوجھ تو اپنی پیٹھ پر لاد لے گا۔ بتانا اس دن جس دن جو ہے کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کیا تو اس دن میرا یہ بوجھ اٹھا لے گا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کیا تو اس دن میرا کوئی کام کر دے گا؟ وہ آقا کا فکر آخرت سے درد بھرا ہوا جواب سن کر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ جو ہے جو بھی وزن ہوتا ہے وہ فوراً آقا کے پیٹھ پر لاد دیتا ہے۔ اب وہ آقا اور غلام دونوں پھر اسی دکھیاری عورت کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد جلدی سے وہ کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد اس میں سے آٹا نکالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، جو جلدی سے کھانا بنایا جاتا ہے وہ ہریرا، یہاں تک کہ وہ آقا جو ہے ہانڈیا پہ وہ کھانا تیار کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھونکنا شروع کر دیتے ہیں چولہے کو، یہاں تک کہ ان کے داڑھی سے جو ہے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے کھانا تیار ہو جاتا ہے، آقا فوراً کہتے ہیں کہ ایک بڑا برتن لے کے آؤ، جلدی سے کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ اس برتن میں وہ کھانا ڈالتے ہیں، کھانا ڈالنے کے بعد بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو قریب کرتے ہیں، قریب کرنے کے بعد ان کو کھلانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ بچے سو جاتے ہیں، اور مزید خوشی کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ جو ہے کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اپنے دن یا اپنا کچھ لمحہ بتاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ بچے سو جاتے ہیں، اور جو بچا کچھا کھانا ہوتا ہے وہ اس دکھیاری عورت کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ جب یہ سارا ماجرا ہو جاتا ہے وہ دکھیاری عورت ان سے پوچھتی ہے کہ آخر تم مجھے بڑے شفیق الرحیم لگتے ہو، ہمارے ساتھ اس طرح جو ہے تم ہمدردی کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے، تحقیق یہ ہے ہماری کہ امیر المؤمنین تم ہی کوئی بننا چاہیے، کوئی دوسرا امیر المؤمنین نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ غلام وہ آقا جو ہے کہنے لگے میں امیر المؤمنین، یہ عجیب ہے، میں نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے اپنی بات کہی، بات کہنے کے بعد کہا کہ امیر المؤمنین سے جب بھی تم ملنے آؤ گی تو وہاں مجھے ضرور پاؤ گی۔ اب آقا نے جب یہ اتنا سارا کام کر دیا، اتنا سب کچھ کر دیا، اس کے بعد ایک ٹھنڈک ملی، ایک آپ کو سکون ملا، ایک قلبی سکون ملا۔ اس کے بعد فوراً جو ہے
اپنی اس آبادی کی طرف آئے اور اپنے غلام سے کہا جانتے ہو کہ ان بچوں کی جو ہے بھوک نے کیسا ان کو ستایا ہوا تھا، کیسا ان کو تڑپایا ہوا تھا، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک ان بچوں کی بھوک کو شکم سیری میں نہیں بدل دوں گا یا ان کے غم کو مسکراہٹ میں نہیں تبدیل کر دوں گا، جب تک کہ میں جو ہے یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں، یہاں ہی بیٹھے رہوں گا۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہے وہاں سے چل دیے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سوچئے ذرا، ایک غلام ہے، دوسرا آقا ہے۔ غلام اور آقا دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جس سے کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ غلام ہے یہ آقا ہے۔ اور وہ دکھیاری عورت کون ہے، اور اسی طریقے سے وہ آقا کون ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کر جا رہے ہیں، اتنے فکر مند ہو رہے ہیں اور اس عورت کی مدد کر رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح ہے، جذبہ رکھنے والے کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والی یہ عظیم شخصیت ہے کون؟ کون ہے وہ آقا جس نے اپنے غلام سے کہا کہ آج تو ہماری پیٹھ پر بوجھ لا دے گا، کل کیا تو ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا؟ آخرت کا وہ یہ ہے کون؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی تیسری شخصیت نہیں ہے، بلکہ خلیفہ دوم ہے جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اتنی بڑی سلطنت کے حکومت کے مالک ہونے کے باوجود کس طرح آپ کے اندر ڈر تھا، کس طرح آپ کے اندر خوف تھا؟ اب یہ واقعہ جو ہم لوگوں نے سنا ہے، یہاں پر ظاہر سی بات ہے کوئی جو ہے بڑے لیول کا آدمی نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر نہ کوئی وزیر و مشیر ہے، نہ ہی یہاں پر جو ہے کوئی پرائم منسٹر ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی چھوٹا سا لیڈر یا کوئی نیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ہر سب کے سب ذمہ دار ہیں، ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری دی گئی ہے، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے تو کوئی اپنے محلے کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنی برادری کا ذمہ دار ہے، کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے۔ تو سوچئے تو صحیح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ذمہ داری نبھانے کا جذبہ کیسا تھا، احساس ذمہ داری کیسی تھی، جو ذمہ داری ملی اس کو کیسے پورا کرا؟ یہ تھے ہمارے جو ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح کے ایک واقعہ نہیں آپ کے ساتھ، بلکہ کئی واقعے جو ہے کتابوں میں تاریخوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے۔ اللہ سے خوف کس قدر تھا، کس قدر اللہ کا ڈر تھا، ذرا یہ سوچئے تو صحیح۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے اندر ڈر کتنا، ہمارے اندر کتنا خوف ہے، اور ہمارے حاکم، ہمارے حکمران کس طرح کے ہیں۔ وہ راتوں میں گشت کرتے، لوگوں کو بدل کر بھیس میں جاتے، ان سے جو ہے اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ شاعر بڑی ایک کمال کی بات لکھتا ہے کہ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ تو آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، تو سوچئے تو صحیح کس طرح جو ہے آپ کے اندر آخرت کا خوف ہے، آخرت کا ڈر ہے۔ یہاں تک کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم بڑی تیزی سے جا رہے تھے، بہت جلدی سے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اور نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا یا بکری بھی مر جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر پڑتی ہے، کل قیامت کے دن اس سے حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ ایسی ذمہ داری نبھانے کا جذبہ تھا، ایسا خوف خدا تھا آپ کے اندر۔ یہ اسلام لانے کے بعد خوف خدا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے جہاں آپ اتنے سخت تھے کہ اگر کسی کو پتہ لگ جاتا یہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی نیا دین اختیار کر رہا ہے تو اس کو کس قدر مارتے، کس قدر زخمی کر دیتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے۔ اور یہ وہی حضرت عمر فاروق ہیں جو ان کی بہادری، جن کی جرت مندی پورے اس وقت کے عرب میں مشہور تھی۔ بہادر، جرت مند، غیرت مند، یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے القاب تھے، اس وقت میں بڑے مشہور تھے۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ایسے واقعے ہیں جو آپ نے پوری بخوبی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ جو بھی ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کو خوب اچھی طرح نبھایا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت میں بڑے سخت تھے، بڑے سخت مزاج تھے، اور مسلمانوں کو پکڑ کر مارتے تھے۔
جہاں کفار قریش یا کفار مکہ میں ستانے والوں کا نام آتا تھا تو ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی آتا تھا، لیکن سبھی کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ایمان کس طرح لے کے آئے۔ ایک دن لوگوں نے برغلایا کہ جو ہے اسلام کے جو بانی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس طرح آپ ہر روز مسلمانوں کو مارتے رہتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیوں نہ کسی طریقے سے اس بانی کو ختم کر دیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کفار مکہ نے جو ہے آپ کو برگلایا، آپ کو جو ہے یا اس طریقے سے بتایا، اور آپ بہادر مند بھی ہیں اور یہ کام کر بھی سکتے ہیں، تو اس طرح جو ہے بہکایا، بہکانے میں آنے کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار جو ہے اسی ارادے سے نکل بھی پڑتے ہیں، اسی ناپاک ارادے سے راستے میں نکل بھی پڑتے ہیں، تلوار لیے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں جو ہے حضرت نعیم جو ہے مل جاتے ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ مل جاتے ہیں اور پوچھتے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا اس وقت موڈ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ خیر کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، یہ برے ارادے سے جا رہے ہیں، تلوار لٹکائے ہوئے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اس بانی رسول کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، میں اس طرح روز روز لوگوں کو مارتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سوچا کہ آج اسی کو ہی صاف کر دیا جائے، تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو اس طریقے سے وہ سوچ کے نکلے تھے۔ اب وہ صحابی وہ کہتے ہیں برا ارادہ ہے اور کہیں ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے، تو آپ نے جو ہے اس کو روکنے کے لیے کہا کہ آپ اگر وہاں جا رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تو وہاں بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے یہ خبر سنی تو اور آپ بگولہ ہوئے اور فوراً آپ وہاں جانے کے بجائے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب گھر کی طرف جاتے ہیں تو ایک صحابی ہیں جو اس وقت میں تعلیم دیتے تھے، قرآن کریم سکھاتے تھے، خباب بن عرت، وہ تعلیم دے رہے تھے، قرآن کو پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم دروازے پر آتے ہیں۔ دروازے پر آنے کے بعد سوراخ سے جو ہے یا ان کی بہن فاطمہ بنت خباب جو بہن ہے وہ بھی قرآن پڑھ نہیں تھی، تو وہ دیکھ لیتی کہ حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے ہیں۔ خباب بن عرت جو گھر میں تعلیم دے رہے تھے چھپے چھپے، ان کو ایک گوشے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فاروق بڑے غصے سے تھے اور اتنا مارا اپنے بہن اور بہنوئی دونوں کو لہو لہان کر دیا، خوب مار پیٹ کری۔ اس کے بعد جہاں اللہ نے آپ کو سخت بنایا تھا تو وہیں دوسری طرف آپ کے اندر نرمی بھی تھی تھوڑی سی، تو آپ جو ہے اہل و عیال کے ساتھ نرمی بھی اختیار کرتے تھے۔ تو کچھ دیر مارنے کے بعد جب تھک گئے، تھکنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد پھر اللہ نے آپ کے دل کو بدلا اور پوچھتے ہیں کہ دکھاؤ تو صحیح وہ کون سا تم صحیفہ پڑھ رہے تھے، وہ کون سا تم قرآن پڑھ رہے تھے؟ تو بہن کہتی ہے کہ تم ابھی ناپاک ہو، ابھی تم نے غسل نہیں کیا ہے، پہلے تم پاک تو ہو۔ جب وہ ادھر نہانا شروع کرتے ہیں تو اللہ ان کے دل کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے پھر ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ خباب بن عرت جو ہے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس طرح کی آیتیں شروع کرتے ہیں، تو ان کا دل جو ہے اب وہ ہو جاتا ہے اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، کہ جس کے قتل کی سازش کے لیے جا رہے تھے، ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے، اب کہتے ہیں کہ مجھے اس بانی اسلام کی طرف لے کے چلو۔ شاعر بڑی کمال کی بات کہتا ہے کہ سودا خریدنے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تلوار لٹکائے ہوئے جا رہے تھے، اور اس وقت کے جو عرب کے ایک مشہور پہلوان یعنی حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا بھی ہیں، وہ بھی مشہور تھے بہادری میں، وہ بھی اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کی جماعت بڑی چھوٹی سی تھی، صرف ابھی جو ہے 39 مرد مسلمان ہوئے تھے اور کچھ عورتیں تھیں، 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے۔ تو اس طریقے سے تلوار لٹکائے ہوئے جا رہے تھے، سوراخ سے جو صحابہ وہاں اندر باتیں کر رہے تھے دار ارقم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں سے حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور لگتا ہے صحیح حال سے نہیں آ رہے ہیں، تلوار لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو ہے حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اگر آج یہ اگر برے ارادے سے آیا تو میں بھی ان سے کم نہیں ہوں، میں بھی ان کا خاتمہ کر دوں گا، انہی کی تلوار سے کر دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ چکی ہوتی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر اب بھی تمہارے اسلام لانے کا وقت نہیں ہوا؟
تو جب یہ باتیں سنتے ہیں تو فوراً جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جو ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو ہے اب اسلام لے آتے ہیں، مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے اس کے بعد تمام صحابہ خوش ہو جاتے ہیں، تمام صحابہ خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش ہو جانے کے بعد بڑی زور سے ایک نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر کا، سارا مکہ گونج اٹھتا ہے، کیونکہ آپ کو خوشی ہوئی نا اسلام لانے کی، اور اسلام کو وہ شخصیت ملی، وہ عظیم شخصیت جس کی بہادری بھی بے مثال ہے، لوگ ان کے جو ہے مثالیں دیا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی کہ اے اللہ تو دو عمروں میں سے ایک عمر کو جو ہے دو عمر عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ دعا آپ کی قبول بھی ہوئی تھی، کچھ ہی دن پہلے دعا بھی مانگی تھی۔ تو ہے دو عمر وہ کون سے ہیں؟ حضرت عمر بن حشام اور عمر بن خطاب۔ عمر بن حشام ابو لہب کو کہتے ہیں اور عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ تو اس وقت میں حضرت فاروق اعظم جب ایمان لیا ہے تو فوراً جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتاؤ ہم حق پر نہیں ہیں کیا، ہم سچ پر نہیں ہیں کیا، ہمارا دین سچ نہیں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچ ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں اس طرح چھپے چھپے ہم نماز کب تک پڑھتے رہیں، اس طرح ہم تبلیغ کس طرح چھپے چھپے کرتے رہے؟ تو گویا جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے اس کے بعد اعلان کرنے کے بعد پھر جو ہے دار ارقم سے نکلتے ہیں، 20 صفیں جو ہیں ادھر ہوتی ہیں، 20 لوگ ایک صف میں ہوتے ہیں، 20 لوگ ایک صف میں ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے دو صف بنتی ہیں، اور وہ دونوں صف ابھی تک تو نماز جو ہے کھلم کھلا نہیں پڑھی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ کعبہ مجرفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک صف کی قیادت کرنا ہے امیر حمزہ اور دوسری صف کی قیادت کرنا ہے حضرت عمر فاروق اعظم، اور درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہاں پر جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ٹائم پہ حضرت عمر فاروق اعظم ایک پھر اعلان کرتے ہیں کہ جو اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو پھر وہ آ کر حضرت عمر فاروق اعظم سے اپنا مقابلہ کرے۔ کوئی آپ اتنی ہمت نہیں تھی کسی کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے ہجرت کری ہے مدینہ کی تو کھلم کھلا کری ہے، سب کو بتا کر کری ہے، لیکن اور جو صحابہ تھے وہ سب نے ہجرت چھپ چھپ کر کری ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جن کو اللہ نے خلافت سے بھی نوازا۔ 10 سال کچھ دن جو ہے آپ کی خلافت بھی رہی، اور آپ کی خلافت میں بڑے بڑے فتوحات بھی ہوئے، بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کرا۔ جو اس وقت میں ایران ہے، کیسر و کسرا ہے، یہ اس وقت میں بڑے مشہور تھے، بڑے طاقتور تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ سب فتح ہوئے۔ لیکن شیعوں کو بھی ایک بات سمجھنا چاہیے، جو بڑی زبان درازی کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، کہ یہ جو اسلامی بولا جاتا ہے ایران کو، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہی فتح کرا، تو اس لیے اتنی زبان درازی نہیں ہونی چاہیے آپ کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ نے بڑی خلافت اور سلطنت سے نوازا اور بڑے کام انجام دیے، لیکن وہیں دوسری طرف آپ کے اندر عدل و انصاف کا بھی بڑا جذبہ ہے، مساوات کا بھی بڑا جو ہے اہم ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی عدل و انصاف اس طریقے سے کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے ایک بار جو ہے کسی طریقے سے ناجائز کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہے کسی طریقے سے زنا کر لیتے ہیں، اس کے بعد حمل ٹھہر جاتا ہے اس عورت کے، تو فوراً جو ہے وہ عورت آ کر شکایت کرتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بلا خوف بلا جھجک اپنے بیٹے کو کوڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں، درے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ موت ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ جب سوچو یہ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا تو اس وقت میں حکومت اور سلطنت کیسے چلتی ہوگی، لوگ کیسے خوش و خرم ہوں گے، کس طریقے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی لوگ کہتے ہیں اگر بہادری کی مثال دینا ہو تو صرف بیت المقدس دیکھ لو، اکیلے جو ہے عمر فاروق اعظم نے اس وقت فتح کرا، اکیلے۔ اور ایسے جو ہے مثال دی کہ آپ جو ہے یہاں سے سفر شروع کرا ہے، مدینے سے جو سفر شروع کرا ہے، آپ کا جو غلام ہے اسد اور آپ امیر المؤمنین ہیں، تو کچھ میل وہ چلتا، کچھ میل وہ گھوڑے پہ بیٹھتا اور کچھ میل آپ گھوڑے پہ بیٹھتے۔ اس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے ایک وہ ختم کرا۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی
لیڈر ہوتا ہے یا کوئی نیتا ہوتا ہے بڑی اس کو سیکیورٹی دی جاتی ہے اور بڑی لگژری گاڑیوں میں آتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے اندر سادگی اتنی تھی کہ آپ موٹا کپڑا پہننا پسند کرتے تھے، باریک کپڑا پہننا پسند نہیں کرتے تھے، اور کتنے پابند لگے ہوئے رہتے تھے۔ تو یہ سوچئے تو ذرا کہ جو ہے آپ کے اندر کس طرح جذبہ تھا، کس طرح جو ہے آخرت کا خوف تھا، کس طرح آخرت کا ڈر تھا۔ آپ جو ہے کبھی کبھار حضرت زید، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک بار آگ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے عمر بن خطاب، کیا تو آج اس آگ کو نہیں جھیل سکتا، اس آگ کو تو نہیں برداشت کر سکتا، کل وہ جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ حضرت عمر فاروق اعظم اکیلے میں ایک درہ رکھتے تھے، درہ کہتے ہیں کوڑے کو، اور وہ کوڑا آپ مارتے تھے حضرت عمر بن خطاب اپنے جسم کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت میں جب لوگوں نے آپ کے جسم کو ہٹایا غسل دینے کے لیے تو جا بجا آپ کے نشان بنے ہوئے تھے، بدن پر آپ کے نشان بنے ہوئے تھے، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ تو سوچئے یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے جو کس طرح آخرت کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ آج اگر ہم اپنے اندر دیکھ لیں، جبکہ وہ جنتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے ہیں، بشارت مل چکی ہے، عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، وہ جنتی ہیں، لیکن آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم سوچیں کس طرح جو ہے اللہ سے خوف ہوتا ہمارے اندر۔ ایک تو یہ کہ ہمیں خوف ہی نہیں ہے، دوسرا اگر ہم گناہ کر بھی لیں تو اس کے اوپر ہم اکڑتے ہیں، ہم اتراتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، ہمیں جو ہے ندامت ہونی چاہیے۔ سیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کی سیرت سے کہ کس طرح حضرت عمر فاروق اعظم کے اندر اللہ کا خوف تھا، کس طرح جو ہے اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ یہی بات ہے، آپ حق و باطل کو فرق کرنے والے تھے، حق و باطل کو فرق کرنے والے، کہ جہاں اگر بندہ اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو پھر اس کے اندر دنیا کا جو ہے غم نہیں ہوگا۔ جس کے اندر دنیا کا غم ہوگا پھر اس کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہوگا۔ آج لوگ بولتے بھی ہیں کہ یار حضرت عمر فاروق اعظم جیسا جذبہ مت رکھو، بننے کی کوشش مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اگر آپ ویسے ہی سختی اختیار کرنا شروع کر دیں گے، ویسے ہی نرمی اختیار شروع کرنا شروع کر دیں گے تو آپ بھی حق و باطل میں فرق کرنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں کو منع کرا جاتا ہے، ہم لوگوں کو منع کرا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی سختی مت کرو۔ تو بہرحال جب ہم سختی نہیں کریں گے، حق و باطل کو فرق نہیں کریں گے، تو پھر حالات ہمارے سامنے آتے رہیں گے، جکڑ بندی تکڑ بندی ہم کو کرتا چلے جائیں گے۔ تو بہرحال سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات یہی تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو جو ہے 26 ذو الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کو جو ہے لہو لہان کر دیا۔ لہو لہان کرنے کے بعد پھر بھی آپ نماز پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے ایسی حالت میں بھی، اور 1 محرم الحرام کو جو ہے آپ کی وفات ہوئی۔ تو محرم الحرام یہ جو اسلامی سال کی شروعات ہے یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہی کری ہے۔ اسلامی سال کی شروعات کیسے ہوئی ہے کہ تاریخ لکھنے کا رواج تو بہت پرانے زمانے سے تھا، مگر اس وقت میں یرس نہیں لکھی جاتی تھی، یعنی ڈیٹ یعنی سال نہیں لکھی جاتی تھی۔ تو جب حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے اس وقت میں آپ کے لیے بہت سی دشواریاں بھی پیدا ہوئیں، کیونکہ آپ بھی امیر المؤمنین ہیں، حاکم ہیں، اور حکومت کے کاموں سے متعلق بہت سارے سرکاری کاغذات ہوتے تھے آپ کے پاس، جن پر ماہ و سال کے اعتبار سے تاریخ کا ہونا بھی ضروری ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس آیا جس میں صرف مہینہ لکھا ہوا تھا، تاریخ کی جگہ پر صرف شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، اور شعبان کا مہینہ اسلامی سال کے 8واں مہینے میں سے آتا ہے۔ تو یہ مہینہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بڑے بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، کس طرح پہچانے یہ کس سال کے شعبان کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، کس سال کے شعبان کا لکھا ہوا دستاویز ہے۔ تو پھر جو ہے بے چینی ہوئی تھوڑی سی جو ہے، پھر اس کے لیے آپ نے سوچا یہ کہ اب سال بھی شروع کرنا چاہیے۔ اس کام کو کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم نے تمام صحابہ کو جمع کرا، تمام صحابہ کو بلوایا، مشورہ کرا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تمام صحابہ کو بلوایا، پھر تمام صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے یہ دی کہ جو سال ہے وہ ہجرت کے سال سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ہجرت کا سال یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمین یعنی مکہ کی زمین، شرک کی زمین، بت پرستی کی زمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کری تھی۔ تو آج ہم لوگ 1445 ہجری میں لگ چکے ہیں، ہماری ایک سال گزر گئی، ہماری ایک سال کٹ گئی۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سال ہماری گزری ہے ہم اس پہ محاسبہ کریں، مراقبہ کریں کہ دیکھیں ہم نے اس سال میں کتنے گناہ کرے، کتنے لوگوں کے حقوق مارے اور کتنی نیکیاں کری۔ اگر ہم نے لوگوں کے حقوق مارے ہیں تو آئندہ سے وہ ہمیں حقوق نہ مارنے پڑیں، اور جو اگر حقوق ہم نے مارے ہیں ان کی جو ہے حقوقوں کو پھر سے بحال کرا جائے، ان کے حقوقوں کو ادا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم نے گناہ کرے ہیں تو آئندہ سے ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم گناہ نہ کریں، اور ہم نے پچھلی سال جو بھی نیکیاں کری تھی کم کری تھی، اب آئندہ سے ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یاد آ جاتی ہے کہ ایک زمانہ وہ آ جاتا ہے جب سال پتہ نہیں لگے گا کس طرح لوگوں کا گزر گیا، مہینہ پتہ نہیں لگے گا کہ لوگوں کو کس طرح چلا گیا۔ تو آج بالکل وہی کرنٹ پیریڈ چل رہا ہے، سال پتہ نہیں لگتی کب گزر گئی، مہینہ پتہ نہیں لگتا کب کٹ گئی، اسی طریقے سے ہفتہ پتہ نہیں لگتا کب چلا گیا، اور دن تو بالکل بھی نہیں پتہ لگتا۔ تو بہرحال ایک نئی سال کی شروعات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال جو ہے ہم لوگوں کے لیے امن و امان والا بنائے، ساری آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک دوسری بات جو عرض کرنا تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے UCC کے بارے میں بتایا تھا، یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، کہ جو ہے اپنی زیادہ سے زیادہ وہ رائے دی جائے۔ ہمارے یہاں ابھی جو پچھلے ہفتے جو بات ہوئی تھی اس کے بعد سے جو اب تک لا کمیشن تک جو جواب پہنچے ہیں وہ صرف 1 کروڑ تک پہنچے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے اس دیش میں؟ 25 کروڑ ہے، اور کتنے جواب پہنچے ہیں؟ 1 کروڑ۔ باقی سب لوگ کہاں چلے گئے؟ کوئی گھاس چرانے چلا گیا یا کسی طریقے سے جانوروں کو چنگانے کے لیے چلا گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اپنے لا کمیشن تک اپنے جواب پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچائیے۔ میں نے پچھلے ہفتے وہ مثال بھی دی تھی کہ جب لوگ جو ہے اگر آپ جو ہے سروے میپ اٹھا کر دیکھیں گے پرانے زمانے کا تو اس وقت میں آپ کو سڑک نظر آئے گی، اس وقت میں راستے نظر آئیں گے، لیکن اب اگر اٹھا کر دیکھو گے تو وہ راستے ختم ہو چکے ہوں گے، وہ راستے مٹ چکے ہوں گے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اس پر چلنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اس پر گزرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی طریقے سے آج ہم نے اپنی شریعت پر چلنا چھوڑ دیا، آج ہم نے اپنی شریعت اور طریقت پر چلنا چھوڑ دیا تو غیروں نے ہم سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو اگر ضرورت ہے کہ جو ہے ہمارے جو بھی مسائل ہیں، ہمارے نکاح ہے، قانون ولایت ہے، قانون ولادت ہے، اسی طریقے سے میراث ہے، نان و نفقہ ہے، ان سب میں جو ہے شریعت کو فالو کیا جائے، ان سب کاموں میں شریعت کے احکام شریعت کے مطابق عمل کرا جائے، ضرورت ہے۔ ورنہ پھر یاد رکھنا آج جو ہم نکاح جو ہے شریعت کے مطابق کرتے ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم جو نکاح کریں گے وہ زنا کاریوں میں مبتلا ہو جائے گا، ہم جو نکاح کریں گے وہ پھر مندروں میں ہوئے گا، پھر وہ جو ہے کورٹ کچہریوں سے ہوئے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کو بچانا ہے، اور شریعت کو بچانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے آپ کو ہر طور پر جو ہے باشعور رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی کوئی اعلان ہو جائے تو اپنے آپ کو ہے اس کے لیے لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ تو جو لا کمیشن تک ابھی تک جنہوں نے جواب نہیں پہنچایا ہے تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچائیے۔ ہم نے دائیں طرف جو ہے اسی طریقے سے وہ نکلوا کر پرنٹ آؤٹ کروا کر وہ لگوا بھی دیا، اور QR کوڈ بھی ہے اس میں، اسکین کرنے کے بعد وہاں تک اپنا لا کمیشن تک جواب ضرور پہنچائیں۔ بڑی کم تعداد میں پہنچے ہیں، غیروں کو اگر دیکھو گے تو وہ گھر جا جا کر لوگوں سے یہ کام کروا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں میں سے اتنا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس ذرا سا ٹائم نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس ذرا سا ٹائم نہیں ہے کہ اتنا سا کام کر لیں، اور جب کام کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے تو لوگ اپنی دلیلوں پہ دلیلیں، مثالوں پہ مثال دینے لگتے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، ابھی ضرورت ہے ہم اپنا کام کریں۔ ہمارے یہاں چبوترے آباد کرنے کا ٹائم ہے، پٹیوں پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت گزارنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن 5-10 منٹ میں جو یہ کام ہونا ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اس کا۔ تو ہم گناہوں میں ملوث ہو جائیں، راتوں کی تنہائی میں ملوث ہو جائیں، لیکن اتنا سا کام اگر کرنے کو بتایا جا رہا ہے تو وہ یہ نہ کریں۔ تو بہرحال ضرورت ہے اس کام کو کرا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں۔